بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیغام کربلا کے موضوع پر آپ کچھ باتیں سماعت فرما رہے ہیں کہ واقعہ کربلا سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا، حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ واقعہ کربلا میں یزیدیوں نے خط لکھ کر بلائے، 40,000 خط لکھے اور حضرت امام حسین کو بلایا اور جینے اور مرنے کی قسمیں کھائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملے تو آپ کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے والے جانتے تھے کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں، خود ان کو بلایا تھا، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور وہ یزید اور باطل کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن جب حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، نہ ان کی نمازیں کام آئیں، نہ ان کے روزے کام آئے، اور جو اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے ان کا مسلمان ہونا بھی کام نہیں آیا، کہ کیوں انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، اور وہ یزیدیوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو شخص حق پر کھڑا ہو اور حق کی بات کرتا ہو اور سچی بات کرتا ہو، ہمیں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ وقتی طور پر کوفیوں نے دنیا کے مزے لیے، ان کو عہدے مل گئے، ان کو پیسہ مل گیا، ان کو جو لالچ تھی وہ لالچ پوری ہو گئی، لیکن کتنے وقت تک؟ 60 سال، 70 سال، 20 سال؟ بس جب حق کا ساتھ نہیں دیا، باطل کا ساتھ دیا، دنیا کے کچھ دیر کے مزے تو انہوں نے لیے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب انہوں نے خرید لیا، قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب انہوں نے خریدا، کہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے، اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حق کو چھوڑ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی ٹانگیں کاٹنے کا ارادہ ایک شخص نے کیا تھا، کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اور ساری قوم جو ہے وہ خاموش رہی، وہ تماشائی بنتی رہی، اور یہی تھا کہ وہ جو ایک شخص نے ارادہ کیا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ جب اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، ساری قوم پر عذاب آیا، ساری قوم پر عذاب آیا، کیونکہ وہ ساری قوم جو ہے وہ باطل کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ تو یہ دو نظریے ہیں، ایک حق کا نظریہ ہے، ایک باطل کا نظریہ ہے، ایک نظریہ امام حسین ہے اور ایک جو باطل نظریہ ہے وہ یزید کا نظریہ ہے۔ یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، اور ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ کپڑا کون سی دکان سے اچھا ملتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، کون سی دکان سے کون سی چیز کس ریٹ میں ملتی ہے، کہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ عقل ہمیں سب بتاتی ہے۔ کون بندہ حق پر ہے ہم جان سکتے ہیں، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آج ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ چور ہے، وہ غدار ہے، وہ پیسہ لوٹتا ہے اور وہ اس طرح ملک کو برباد کرتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہماری زبان والا ہے، ہم پنجابی ہیں تو وہ بھی پنجابی ہے، ہم پٹھان ہیں تو وہ بھی پٹھان ہیں، وہ زبان کے کہ ہماری زبان بھی وہی ہے، اس کی زبان بھی وہی ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ حق کو نہیں پہچانتے کہ حق کس کے ساتھ ہے، ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو جو لوگ حق کو جانتے بھی ہیں کہ یہ بندہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی میں، ضد میں اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو جو حق کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کے ساتھ صبر کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہے، جو صبر کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں اور صبر کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
تو جو حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو ہمیں کربلا سے یہی پیغام ملتا ہے، جو کوفے والے تھے وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ اس کے بعد بھی پچھتاتے رہے اور ہمیشہ پچھتاتے رہیں گے کہ کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔